یہ مذہب کے نزدیک حرام ہے، تو ایسا کچھ کیا جائے کہ یہ لوگ شوق سے لیں، یہ لوگ شوق سے لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ جانتے ہیں ان لوگوں نے کیا فرما بنایا؟ اسلامی عورتوں کو، ہماری ماں بہنوں کو وہ لون پر پیسہ دینا شروع کیا، جس کو سموہ کہتے ہیں، اور یہ پورے دیہاتوں میں عام طور سے گھوم رہا ہے، ہو سکتا ہے یہاں بھی ہو۔ سموہ گھمایا گیا۔ سموہ کیا ہے آپ جانیں؟ سموہ ہے کیا؟ کسی اسلامی بہن سے میں نے پوچھا، آپ نے کہا آخرکار آپ پیسہ جو لون پہ لیتی ہو اس میں فائدہ کس کا ہوگا؟ کہا امام صاحب ہمارا فائدہ۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا 10,000 لیتی ہوں تو اس کو 12,000 15,000 دیتی ہوں۔ ہم نے کہا کہ بہت بڑی عقل مند ہے بھائی، 10,000 لے کر کے 15,000 دینا یہ عقل مندی بیوقوفی ہے۔ کہا کہ 10,000 روپیہ جب اکٹھا مل جاتا ہے تو میرا کچھ کام ہو جاتا ہے، میرا کچھ کام ہو جاتا ہے، اس لیے میں 50,000 1 لاکھ کی لون لیتی ہوں۔ مہینے میں یا ہفتے میں جو لون والے فکس کرتے ہیں 1,200 1,500 2,000 جمع کرنا تو جمع کرنا۔ یاد رکھو آپ کو جب لون دیا جاتا ہے، اچھا یہ مردوں کو کیوں نہیں دیا جاتا؟ اس پر بھی غور کریں آپ۔ عورتیں ہی کیوں جاتی ہیں؟ عورتیں کیوں جاتی ہیں؟ مذہب اسلام میں ہے کہ عورتوں کو بے پردہ گھر سے باہر نکلنا حرام ہے۔ بے پردہ گھر سے باہر نکلنا حرام ہے، تو گھر سے باہر نکلنا حرام ہے، گھر کے اندر تھوڑی حرام ہے۔ ان لوگوں نے پلان کیا کہ مسلمانوں کے عورتوں کو انہی کے محلے میں بے پردہ دیکھا جائے۔ یہ ہو رہا حضرت، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور باقاعدہ مسلمان کی عورتوں سے سائن لیا جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں اگر میت بھی پڑ جائے تو آپ کو دینا ہے، کیونکہ آپ کو وہ قسم دلائے رہتے ہیں، وعدہ کیے رہتے ہیں، اور اسلامی بہنیں دیتی ہیں۔ یہ ہے سود، جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ سود لینے والا، دینے والا، دلانے والا، کھانے والا، کھلانے والا، یہ سب کے سب جہنمی ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور ہم اپنے آقا سے محبت کر رہے ہیں، اپنے آقا سے محبت کر رہے ہیں، رسول کو مان رہے ہیں لیکن رسول کی نہیں مان رہے، رسول کو مان رہے ہیں، امام حسین کو مان رہے ہیں، امام حسین کی نہیں مان رہے۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، ان تمام خرافاتوں سے اگر یہ برائیاں ہمارے اندر جنم لے چکی ہیں تو میری ماں بہنوں، آپ لوگ اپنا بیٹا اپنا بھائی سمجھ کر کے اس بات کو نوٹ کر لیں کہ پوری دنیا مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوریاں تلاش کر رہی ہیں کہ ان کو کیسے بے لگام کیا جائے، کیسے ان کو پھوڑا جائے، ان کا ایمان کیسے ختم ہو۔ مسجدوں سے مسلمان دور ہو رہا، شراب کی طرف زیادہ تر مسلمان بھاگ رہا، جوئے کی طرف زیادہ تر مسلمان بھاگ رہا، بے نمازی زیادہ تر مسلمان ہو رہا۔ کیوں؟ اتنی خرافاتیں ہمارے اندر پیدا کر دی گئی کہ آج ہم اس کے بغیر جینا پسند نہیں کر رہے، جینا ہمارا حرام ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام خرافاتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں کربلا کے میدان سے پہلے، واقعہ تو بہت بعد میں ہوا ہے، اس سے پہلے یزیدی نے لالچ دیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ کہا جس چیز کو میں جائز کر دوں اس چیز کو تم جائز کر دو، اور جس چیز کو میں حرام کر دوں اس چیز کو تم حرام کر دو۔ امام حسین نے کیا کہا تھا؟ کہا یہ میرے نانا کا ہاتھ ہے، سبحان اللہ، یہ پاک ہاتھ ہے، اور یہ پاک ہاتھ تیرے جیسے ناپاک کے ہاتھ میں نہیں جائے گا۔ یزیدی کا خیال کیا تھا کہ میں سود کو عام کر دوں، سود بیاج لینا سب جائز کر دوں، اور حسین بھی کہتے ہیں جائز ہے، اس لیے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، رسول کا گھرانہ ایک طرف، تو پوری دنیا حسین کی طرف جھک جائے گی، لیکن حسین کسی کی طرف نہیں جھکیں گے، اس لیے پہلے ان کو جھکاؤ۔ یزیدی نے اپنا لشکر بھیجا، اپنے تمام سپاہیوں کو بھیجا، اور جا کر کہا پہلے حسین کو لالچ دو، حسین کو پہلے لالچ دو کہ اگر میں شراب کو جائز کہہ دوں تو تم جائز کہہ دو گے، سود کو میں جائز کر دوں تو تم جائز کر دو گے، یہاں تک کہ زنا کو اگر میں جائز کہہ دوں تو تم جائز کر دو گے۔ اللہ اکبر۔ یزیدی حکومت میں جو نوجوان ہوتا تھا جانتے ہیں، وہ اپنے بہنوں سے زنا کرتے تھے۔ یزیدی کے دور میں بہنوں کو پہچانتے نہیں تھے لوگ، لیکن امام علی مقام نے کہا نہیں،
میرے نانا کا دین ہے، اس دین کو اتنا پاک کرنا ہے، اتنا پاک کرنا ہے کہ تیرے جیسے ناپاک کا خیال بھی یہاں تک نہ پہنچ سکے، اتنا پاک کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر یزیدی نے دوسرا آفر دیا، کہا حسین اگر میری شرط کو مان لے رہے تو یاد رکھو تمہیں مالا مال کر دیا جائے گا، دولت سے اتنا تمہیں دولت دے دیا جائے گا کہ پوری تمہاری 7 نسلیں بیٹھ کر کے کھائیں گی، کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام حسین نے کیا کہا تھا شاعر کے انداز میں کہ دور کر دے جو دین اور ایمان سے، دور کر دے جو دین اور ایمان سے، ایسی شان، ایسی شوکت، ایسی عظمت نہیں چاہیے، مل گئی ہے نبی کی غلامی ہمیں، اب زمانے کی دولت نہیں چاہیے۔ اے عزیز تیری دولت تجھے مبارک، تیرا ڈالر تجھے مبارک، تیرا درہم و دینار تجھے مبارک، اگر تیرے پاس مال ہے تو میرے پاس آمنہ کا لال ہے، تیرے پاس درہم و دینار ہے تو میرے پاس میرے نانا کا دیا ہوا سبحان اللہ الحمدللہ دیا ہوا جیسا ہتھیار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام عالی مقام نے اس کی دولت کو ٹھکرایا، اس کی سلطنت کو ٹھکرایا، اس کی شہرت کو ٹھکرایا۔ جب یزید سمجھ گیا کہ نہیں یہ میرا اس کے اوپر جادو چلنے والا نہیں ہے تو اب دھمکی دے رہا، اب کیا کر رہا ہے؟ دھمکی دے رہا ہے، اے حسین میری شرط کو مان لے ورنہ تیری آنکھوں کے سامنے تیرے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے گا، تیرے آنکھوں کے سامنے تیرے گھر کی عورتوں کو بے پردہ کر دیا جائے گا، تیری آنکھوں کے سامنے تیرے تمام ساتھیوں کو قتل کر دیا جائے گا، اور خود اگر تو میری شرط نہیں مانے گا تو ان قریب تجھے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ ہاتھ نانا کے ہاتھوں بک چکا ہے، یہ پاک ہاتھ پاک نبی کے ہاتھ میں ہے، تو مجھے دھمکیاں دے دے، میں تیری دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ تو یاد رکھو قربانی دینے سے انسان کا وقار، انسان کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ آج امام حسین نے قربانی پیش کی، چاہتے تو دولت درہم و دینار لے کر ہٹ جاتے، اتنی بڑی جنگ کیوں ہوتی؟ 6 مہینے کے علی اصغر کو قربان کیوں کرتے آپ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پتا چلا کہ درہم و دینار روپیہ پیسہ بینک بیلنس سے زیادہ وزنی اگر کوئی چیز ہے تو وہ علم دین مصطفیٰ ہے، وہ علم دین ہے۔ عزیزان محترم اور میری ماں بہن، ہم 3 دن آپ کی اس مسجد میں رہیں گے، آپ اپنے بچوں کو بھیجیں، آپ کے بچوں کو ہم کچھ سکھائیں تاکہ آپ کا بچہ کم سے کم اگر ایک سنت پر عمل کر لے گیا تو ہمارا یہاں جونپور سے چل کر اس دیہات میں آنا قبول ہو جائے گا اور آپ کا بھیجنا بھی قبول ہوگا، اس لیے کہ صرف ثواب کے مستحق ہم نہیں ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، مثال کے طور پہ ابھی اتنے اسلامی بہنوں میں، اتنی اسلامی ماں بہنوں میں اور اتنے بھائیوں میں کوئی بھی نیت کر لیں، میری ماں بہنیں نیت کر لیں انشاءاللہ کل سے حافظ صاحب کے پاس میں اپنا بیٹا بھیجوں گی، بہنیں کہیں میں اپنے بھائی کو بھیجوں گی، بیوی کہے میں اپنے شوہر کو بھیجوں گی، کل سے 2 دن تک آپ نے صرف ابھی نیت کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ نیکی کا فرشتہ اسی وقت سے نیکی لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی بھیجیں گی کل، نیت آج کر رہے ہیں، بھیجیں گی کل، نیت آج ہو رہا، کل سے انشاءاللہ ضرور بھیجیں گے۔ حافظ صاحب بہت اچھا بیان کر رہے ہیں، ان کے بیان پر اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے شوہر کو بھیجیں گے تاکہ وہ خود جا کر سیکھے۔ نیت ابھی کر رہی ہو، ثواب ابھی سے جاری ہے، نیکی ابھی سے جاری ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں جب بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جب میری بندی اللہ کی بندی گناہ کرنے کا ارادہ کرتی ہے تو جب تک وہ گناہ نہ کر لے فرشتے اس کے گناہ کو لکھتے نہیں ہیں۔ کتنا بڑا میرا رحیم مولا ہے، کتنا بڑا کریم میرا مولا ہے، کتنا بڑا غفور الرحیم میرا رب ہے کہ نیکی کا نیت کرنے کے بعد ہی سے نیکی لکھنا شروع، اور گناہ صرف نیت کیا کہ گناہ کریں گے، کل گناہوں میں اپنا وقت گزاریں گے، لیکن تب تک نہیں لکھا جا رہا جب تک کہ گناہ نہ کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے مذہب اسلام میں ہماری اور آپ کی پیدائش ہوئی ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام،
بے شک اگر اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کوئی دین ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور اللہ کا احسان شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مذہب اسلام میں پیدا کیا، اور مذہب اسلام میں پیدا کیا تو ٹناٹن سنی بنا کر پیدا کیا۔ سبحان اللہ، پلپلے سنی نہیں، ٹناٹن سنی بنا کر کے۔ بہت سارے سنی آپ کو ملیں گے، آدھا ادھر آدھا ادھر، کہیں گے دیوبندی پیچھے نماز پڑھنے سے ان کا عقیدہ ان کے ساتھ، ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ، ہم پڑھ لیتے ہیں۔ عزیزان محترم، اتنا تو معلوم ہے کہ کھانا اگر سڑ جائے، کھانا تو ہے، اگر فریج میں رکھیں گے تو سیف رہے گا، کھانا اگر گرمی میں باہر رکھا تو سڑ جائے گا، کیا اس سڑے ہوئے کھانے کو کھاؤ گے؟ تو جس کا عقیدہ سڑ گیا ہو وہ لاکھ مسلمان ہو، حضور فرماتے ہیں جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں، جس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں، وہ لاکھ سجدہ کر لے مسلمان نہیں ہے، لاکھ سجدہ کر لے مسلمان نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، عقیدہ اہل سنت وہ ایسا فرقہ ہے، وہ ایسا مسلک ہے کہ صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں، ولیوں کو بھی ماننے والے ہیں، مصطفیٰ کو بھی ماننے والے ہیں، اور اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے، ہر نبی کے قول کو ہم لوگ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین سب سے زیادہ جس نبی سے محبت کرتے ہیں جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میری ماں بہنوں اور میرے عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے وقت کو تھوڑا سا نکالیں۔ ہم جونپور سے لو میں دھوپ میں جلتے ہوئے بائک سے، آج کے دور میں ابھی مسجد میں چلچلاتی دھوپ میں حضرت 12 بجے 1:30 بجے اگر ننگے پاؤں مسجد کے گیٹ سے اندر آنا ہو جائے، دوڑتے ہوئے لوگ آئیں گے۔ کیوں آئیں گے؟ یہ فرش جو لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ٹائلس لگائے ہوئے نا، یہ بھی ہمت چھوڑ دیا دھوپ کے آگے، گرمی کے آگے، اس کی تپش، اس کی جلن برداشت نہیں ہے۔ تو ذرا سوچو، مرنے کے بعد کل میدان محشر میں جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، جس کی تپش سے ہمارا بھیجا ہانڈی کے پانی کے طریقے سے کھولتا ہوگا اور پسینے میں ہر انسان ڈوبا ہوگا، اللہ ہوگا، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ کہ آج ہم مسجد میں دھوپ میں گیٹ سے مسجد کے اندر تک نہیں پہنچ پا رہے، اور کل میدان محشر میں اسی دھوپ میں کھڑے ہو کر ہمیں حساب دینا ہوگا، تو کیسے ہم اور آپ دیں گے؟ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اسلام کی عزت آبرو ہے، اور ہمارے یہ بچے، ہمارے آنے والی نسلیں جو مستقبل ہیں، تو ہم اپنی نسلوں کو سنواریں۔ ہم اگر نہیں پڑھ پائے، سیکھ پائے، تو ہم اپنے بچوں کو اچھا تعلیم دیں، تاکہ دنیا سے جب جائیں ہم تو ہمارے مرنے کے بعد اگر وہ صرف سورہ رحمان پڑھ دیا، سورہ یاسین پڑھ کے بخش دیا، اے میرے مولا، میری ماں، میرے باپ دنیا میں مجھے اتنا قابل تو نہیں بنایا ہے، لیکن یہ اللہ اتنا قابل ضرور بنایا ہے کہ میں صحیح طریقے سے قرآن پڑھ سکوں، میرے ماں باپ نے مجھے قرآن پڑھنا سکھایا ہے، اے اللہ اس قرآن کی برکت سے میرے ماں باپ کی بخشش فرما دے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ماں باپ کی بخشش فرما دیتا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آج سے نیت کر لیں، ابھی سے نیت کر لیں، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ابھی سے نیت کریں، ثواب میں اضافہ کریں، نیکیوں میں اضافہ کریں۔ کل سے انشاءاللہ الرحمن بعد نماز فجر سے لے کر عشاء تک آپ اپنے بچوں کو ہمارے پاس 10 منٹ 15 منٹ آدھے گھنٹے تک دے سکتے ہیں، ورنہ میں نے سنا حافظ سبحان صاحب سے کہ یہاں اچھے خاصی آبادی ہے، 25 گھر 30 گھر کی آبادی ہے، لیکن مرد حضرات جتنے ہیں وہ سب پیسہ کمانے چلے گئے، سب باہر رہتے ہیں۔ گھر کون ہے؟ یہی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر میں اسلامی خواتین ہیں، مرد سب باہر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ اپنے بچوں کو اتنا قابل بنا دو، اتنا تہذیب دار بنا دو کہ آنے والا باپ سمجھ نہ پائے کہ یہ میری وہی اولاد ہے یا بدل گئی۔ اولاد تہذیب اور ادب سے بدلتی ہے۔ یاد رکھیں، کمہار مٹی جب چاک پہ چڑھاتا ہے، آپ لوگوں نے کمہار کو برتن بناتے ہوئے دیکھا ہوگا نا، ہم لوگوں نے بھی دیکھا ہے، جب کمہار چاک پر مٹی گیلی رکھتا ہے نا، تو چاہے وہ کلہڑ بنا لے، چاہے وہ پلیٹ بنا لے، چاہے وہ سراہی بنا لے، چاہے بچوں کے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے گلہ بنا لے، کب تک بنا سکتا ہے؟
جب تک وہ گیلی مٹی چاک پر موجود ہے جو چاہے بنا لے، اور جیسے ہی اس برتن کو، اس پلیٹ کو آگ میں لے جا کر ڈال دیا، 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ آگ کی گرمی وہ برتن برداشت کرتے پک گیا، بجانے پہ ٹناٹن کی آواز آنے لگی۔ اب وہ کمہار چاہے کہ لاؤ اس کو توڑ کر کے کپ بنا لیں، اس کو توڑ کر کے پلیٹ بنا لیں، یاد رکھو نہیں بن پائے گا، چور ہو جائے گا، دوسری شکل نہیں بنے گی۔ اسی طریقے سے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا ذہن بھی پاک و صاف ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب والدین کی دعا قبول نہ ہو تو اپنے گھر میں اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے سامنے کر کے اپنے چھوٹے بچے کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس ماں باپ کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ حضور تو یہ فرما رہے ہیں۔ تو ہمارے چھوٹے بچوں کا ذہن صاف ہوتا ہے، ان کے اندر فطور نہیں ہوتا۔ تو یہ کچی مٹی ہیں، یہ کمہار کے چاک پر یعنی آپ کی تقدیر کے حوالے ہیں، آپ کے حوالے ہیں۔ آپ ان کو جو چاہے سنوار کر بنا سکتے ہیں، چاہے ان کو آپ اچھا بناؤ یا ان کو آپ برا بناؤ۔ رزلٹ کب ملے گا؟ جب آپ بڑھاپے کے عالم میں ہو۔ آج حضرت 50 سے زائد % لوگ ایسے ماں باپ ہیں جو آ کر تعویذ بنوانے کے لیے تعویذات اختاریہ پر آتے ہیں۔ حضرت سلام علیکم، وعلیکم، جی کہیے میرا بیٹا نافرمان نکل گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، نافرمان بہو ٹھیک ہوگی نا، بہویں تو سب بگاڑی ہے، میرے بیٹے کو بگاڑنے والا جو رول ادا کی میری بہو ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے زندگی کیا کیا؟ کیا آپ نے بچے کو بچپنے سے ماں باپ کا ادب سکھایا؟ نہیں، میرا دلارا بیٹا تھا، دلار دلار پیار پیار کرنے میں بچہ اتنا بگڑ گیا کہ ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے، وہ بیٹا سلام کرنے کو تیار نہیں۔ اب ماں باپ کہاں جا رہے ہیں؟ مولوی صاحب کے پاس۔ مولوی صاحب ایک تعویذ نہیں پورا قرآن گلے میں لٹکا دیں گے، بچہ آپ کا فرما بردار نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ جب بچہ آپ کی گود میں تھا تو آپ نے اس کی اچھی پرورش نہیں کر پائی۔ پہلا مدرسہ ماں باپ کی گود ہے، پہلا مدرسہ جو بچوں کا ہوتا ہے وہ ماں باپ کی گود ہے۔ اچھا میں یہ بیان کیوں کر رہا ہوں؟ میرا ٹاپک تو تھا وَلَا تَكُونُوا لِمَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، کربلا پر بولنا تھا، لیکن میں یہ کیوں بیان اسلام میں کیوں کر رہا ہوں؟ عزیزان محترم، جب کوئی اپنا قریبی ہوتا ہے نا تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کا نقصان ہے نا، وہ فائدے کی بات کرتا ہے۔ تو میرا اگر فائدہ ہے تو آپ کا بھی اس میں فائدہ ہوگا۔ یاد رکھیں، اپنے بچوں کو سنبھالیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ انشاءاللہ الرحمن کل فجر بعد سے لے کر کے عشاء تک اور جمعے کے دن عصر تک آئے گا نا، مطلب عصر کے بعد جانا ہوگا نا، تو پرسوں انشاءاللہ جمعہ کی نماز ادا کریں گے، عصر تک ہم رہیں گے آپ کی مسجد میں۔ آپ اپنے بچوں کو 15 منٹ 20 منٹ کے لیے اتنا تو بھیج نہیں سکتے۔ اگر آپ کا بچہ کرکٹ کھیلنے جا رہا ہے یا آپ کا ذاتی کام بھی ہے تو 15 منٹ کے لیے روک دیں، بیٹے پہلے مسجد میں جاؤ، حافظ جی کے پاس جاؤ، حافظ جی دیکھو کیا بتا رہے ہیں۔ تو حافظ جی گالی دینا نہیں سکھائیں گے، حافظ جی PUBG گیم کھیلنا نہیں سکھائیں گے، حافظ جی خرافات کی باتیں نہیں سکھائیں گے، بلکہ حافظ جی یہی سکھائیں گے بیٹے جب گھر میں داخل ہوا کرو تو ماں باپ کو سلام کیا کرو۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو سلام کو عام کرتا ہے، جو سلام کو پہل کرتا ہے، یعنی سلام کرنے میں جو پہل کرتا ہے، کل جنت میں وہ سب سے پہلے داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو مسجد میں تو ایک سکھائی جائے گی۔ لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے بھائیوں کو مسجد میں بھیجیں۔ ہم لوگ موجود ہیں، ہم لوگ آپ کے بچوں کی تربیت کریں گے، اور انشاءاللہ الرحمن پرسوں ہم لوگوں کا یہاں سے روانگی ہے۔ آپ حضرات اور آپ تمامی لوگ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ لوگوں کے لیے دعا کریں۔ یاد رکھیں، جو راہ خدا میں سفر کرتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ہم آپ کے مہمان ہیں، اور انشاءاللہ جو بھی دعائیں اگر جائز دل سے نکل گئی کامیابی کے لیے تو انشاءاللہ زندگی بھر کامیاب رہیں گے، مرنے کے بعد بھی کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ لیکن شرط یہ رشتہ محبت اس طرح نہیں نبھے گی، کچھ تم قدم بڑھاؤ تو کچھ ہم قدم بڑھاؤ، آپ بھی کچھ ہمیں دو گے تو ہم آپ کو دیں گے۔ ہم مسجد کا دیوار نہیں دیکھنے آئے کہ بدھورا کے لوگ 10 لاکھ مسجد میں خرچ کیے ہیں یا 8 لاکھ مسجد میں خرچ کیے ہیں، مسجد کا فرش دیکھنے نہیں آئے، آپ کے بچوں کی تربیت دینے کے لیے آئے۔ اسلام میں پردہ ہے، ہم آپ سے تو بے پردہ ہو کے بات نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے بچوں کو کم سے کم سنوار سکتے ہیں۔
آپ اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجیں، انشاءاللہ بہت اچھی اچھی باتیں آپ لوگوں کے بچوں کو سکھائی جائیں گی تاکہ آپ کا بیٹا عاشق رسول بنے. سکھائیں گی، بھیجیں گے انشاءاللہ، بھیجیں گے نا آپ لوگ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پہلے سنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، گلے میں ڈال لو پٹا محمد کے غلامی کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ و سلام.